علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل شادی ہالز میں بے حیائی پر مبنی میوزک اور مرد و عورت کی مکس گیدرنگ کا جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہاں جی، ایسی صورتحال میں ان شادی ہال سے ہونے والی کمائی کہاں تک حلال شمار ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی ہال میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں وہ 100% تو غلط نہیں ہے۔ یعنی شادی کے موقع کے اوپر میاں بیوی کا جو یہ ازدواجی بندھن، نکاح کی ایکٹیویٹی ہونا اور اس خوشی کے موقع کے اوپر چند لوگوں کو کھانا کھلا دینا، یہ تو بالکل کلچرلی بھی درست ہے، اسلام بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ رہا اب وہاں پہ غیر شرعی ایکٹیویٹیز کا ہونا کہ وہاں پہ میوزک بج رہا ہے تو آپ جا کے میوزک بند کروا دیں، اس وقت تو اس حال کے مالک آپ ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، اپنی بھی ہوئی ہے، تو وہاں میوزک نہیں، انہوں نے خود ہی نہیں چلایا، ٹھیک ہے، اگر چلایا بھی ہو تو آپ بند کروا دیں۔ رہا مرد و عورت کا اختلاط، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے۔ ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جتنے شادی حال ہیں ان میں باقاعدہ بیچ میں پردہ لگا ہوتا ہے، جب تک آپ خود نہ اتروائیں پردہ، مرد و عورت کا اختلاط ہی نہیں ہوتا۔ اور میجارٹیز، میں نے تو کئی ماڈرن فیملیز میں بھی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، جب کبھی میں کرتا تھا تو وہاں بھی مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ فوٹو سیشن شروع ہوتا ہے نا، اس وقت طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے کہ مرد عورتوں کے اندر آ کے گھس جاتے ہیں، لیکن وہ مرد وہ عموماً ان کے اپنے قریبی ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں اور اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ویڈیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں، تصویریں، اور پھر نامحرم عورتوں کی تصویریں باہر نکل جاتی ہیں، پھر نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شادی حال کی کمائی حرام نہیں ہوگی۔ ہاں کمائی کا وہ پورشن جس میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اس کو آپ حرام کہہ سکتے ہیں۔ اب کھانا جو شادی حال والوں نے کھلایا ہے، جو مینلی بل ہے وہ تو کھانے کا بنا ہوتا ہے، تو کھانا انہوں نے اگر اس میں چکن ہی کھلایا آپ کو، خنزیر کا گوشت نہیں کھلایا، اور اس کے اگینسٹ جو وہ کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہی ہوگی۔ ہاں آپ جزیات میں بات کر سکتے ہیں، اگر کہیں پہ انہوں نے کوئی بیہودہ میوزک لگا دیا ہے یا مرد و عورت کا اختلاط ہے تو وہ شادی حال کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں اب ہو سکتا کہ کوئی شادی حال کا مالک یہ ریسٹرکشن لگانی شروع کر دے کہ جی میں ایسے لوگوں کو یہاں شادی کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے دوں گا جو لوگ مکس گیدرنگ کریں گے۔ اس کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے، لیکن جو آنے والے ہیں ان کو تو آپ اس کے اوپر پابند نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے کسی مسلمان شادی حال کے اندر، اس کا آنر مسلمان ہے، اب ان کے اوپر تو شریعت اپلائی وہ نہیں کر سکتا، تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے یہاں پہ کرسچنز کا شادی کی ایکٹیویٹی اور مکس گیدرنگ ہے تو اس کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ اس نے تو ایک وہاں پہ فیسلٹی اس کو پرووائڈ کی ہے۔ اتنی نیٹی گریٹیز میں اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس طرح پھر آپ دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے۔ میرے پاس یہاں پہ کچھ آئے بھائی، وہ ان کا یہ دیگیں پکانے کا کاروبار تھا، وہ کہنے لگے جی وہ میلاد کے موقع کے اوپر ہم سے جو ہے نا وہ دیگیں پکواتے ہیں، بریلوی محرم کے اوپر شیعہ پکواتے ہیں، تو غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں، تو ہم ان کو دیگیں پکا کے دینا ہمارے والد صاحب تو منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا غیر اللہ کے نام کی تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ اصال ثواب کا ہے۔ اگر کچھ جاہل کہہ دیتے ہیں اس سے تو نہیں ہوتا۔ بریلویوں کا یہ تو عقیدہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے غیر اللہ کی نیاز حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی نبی الاسلام تک اصال ثواب کے لیے، تو میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ حلال و حرام کا ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کسی ایکٹیویٹی کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے کرنا غلط ہے، فی نفس ہی تو غلط نہیں ہوگی۔ ہم تیجا چالیسویں سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایکٹیویٹی بنا کے بوجھ ڈال دیا، ادروائز صرف میت کی طرف سے کوئی صدقہ کرتا ہے روزانہ، بے شک جمعرات کے جمعرات نہیں، روزانہ غریبوں کو کھانا کھلائے، تو بخاری مسلم کی احادیث کو سپورٹیو ہے۔ وہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے، علم کی بات اور صدقہ جاریہ اور اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے، جو بخاری میں آتا ہے سعد ابن عبادہ نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی طرف سے سال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا تھا، اور اس کا نام پڑ گیا تھا ام سعد کا کنواں۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میری والدہ کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ فرمایا ہاں پہنچے گا، دیٹس آل۔ سال ثواب پہ میرا مسئلہ 74 دیکھ لیں، میں نے کئی احادیث بیان کی ہے۔ تو آپ بات کی اس تھیم کو فالو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ شادی حال کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں، کئی لوگ آپ کہتے ہیں جی ایک بندے نے چھری چوری کی ہے، اس سے آپ جانور ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہوگا یا حرام؟
جانور تو حلال ہی ہوگا اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہے. چھری چوری کرنا ایک غلط ایکٹیویٹی ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا اسی چھری کے ساتھ, وہ جانور حرام نہیں ہوگا. ورنہ یہ کورالری بنائے تو کہاں تک بات ہوگی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام کے سامنے صدقے کا گوشت لایا گیا, آپ فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے اوپر حرام ہے. اتنے میں غریب عورت آئی, آپ نے اس کو وہ گوشت گفٹ کر دیا. وہ گھر گئی, پکا کے وہی گوشت حضور کے سامنے لے آئی, آپ نے کھا لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدقہ تھا. آپ فرمایا صدقہ تو میرے لیے تھا نا, جب اگر میں لے لیتا, یہ تو اس عورت کی ملکیت ہو گیا, اب اس نے جو مجھے گفٹ دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر ایک غریب بندے کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا, تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کھا رہے ہیں. اب اگر آپ والی کرولری بنائی جاتی تو کہ نہیں گوشت تو وہی ہے نا, وہ آیا تھا انڈائریکٹلی ایسے ہو کے ہوا ہے. میرے بھائی اتنا سا ہونے سے حکم ہی بدل جاتا ہے. چھوٹی سی تبدیلی, ایک ایجاب و قبول حق مہر کے عوض ہونے سے وہی عورت 5 منٹ پہلے جو آپ کے لیے حرام ہے حلال ہو جاتی ہے. آگے پیچھے تو ایک ہی ہے نا, صرف 2 بول کا ہی فرق ہے نا. اور حق مہر اگر ویسے آپ حق مہر کے بغیر اس کو اربوں روپیہ بھی دے دیں وہ عورت حلال نہیں ہے آپ کے لیے. حق مہر آپ تھوڑا سا بھی دے دیں, ایجاب و قبول ہو جائے تو وہ عورت حلال ہے. ایکٹیویٹیز دونوں طرف سیم ہے, لیکن تھوڑے سے فرق سے حلال و حرام ہو جاتا ہے. ایک نقطے سے مہر مجرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس چیز کا حکم بیان کرنے کے لیے بڑے اس طرح کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ غیر مسلم ملکوں میں چوری چھپے چلے گئے, اب وہاں جا کے وہ مزدوری کر رہے ہیں, ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو اپنی محنت کا کما رہے ہیں. یہ ملکوں کی جو باؤنڈریز ہیں یہ تو ایک جدید دور کی ایک سازش ہے. پہلے تو لوگ اس طرح نہیں ہوتے تھے, ابھی بھی تو لوگ بڑی مصیبت سے وہ چوری چھپے پہنچ ہی جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے اندر. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جہاں آپ نے پڑاؤ کرنا ہے آپ کر لیں, آپ کو عام اجازت ہے, ہجرت کر جائیں. اگر آپ کے علاقے میں قحط آ گیا دوسرے علاقے میں چلے جائیں. یہ تو ملکوں کی باؤنڈری کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اور اتنی پابندیاں لگ گئی ہیں. تو اس طرح کرنے سے نوکری حرام نہیں ہوگی اس بندے کی. البتہ ایک بندے نے وہ کیپیبل نہیں تھا, اس نے جھوٹ بول کے نوکری لی, وہ سیٹ کا اہل نہیں تھا, جعلی اس کی ڈگری ہے, تو اب اس کی بنیاد ہی بالکل غلط ہوگی. وہ اس کا اہل نہیں ہے کیونکہ اس نے حقوق اللہ کو بھی غصب کیا اور حقوق العباد کو, کہ اس پوسٹ پہ کسی اور نے آ کے بیٹھنا تھا. ٹھیک ہے, وہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے, اس کو اس سے آپ نے مکس نہیں کرنا, وہ تو غلط ہوگا. باقی جہاں کے اوپر اس طرح کی کرولریز بن جاتی ہیں کہیں پہ, تو وہ آپ نے اسی طریقے سے ٹی وی الیکٹرانکس کی اشیاء لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ٹی وی تو زیادہ تر بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا ٹی وی بیچنا حرام ہے. نہیں, وہ تو سر اس سے بڑی پھر مجھ سے پھکی لے لیں کہ یہ آپ کے جو اسمارٹ فون ہے یہ بھی بے حیائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آج تک کسی مولوی نے فتویٰ دیا کہ اسمارٹ فون بیچنا حرام ہے؟ وہ کیسے فتویٰ دے گا؟ اس نے تو اپنے مرید سے, اپنے فالوور سے خود گفٹ لیا ہوا ہے اسمارٹ فون. اس وقت جب وہ گفٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت پوچھیں نا کہ حضرت صاحب اس کے اوپر تو لڑکیاں جو وہ لڑکوں کے ساتھ سیلفیاں بنواتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ بھی اب شروع ہو چکی ہے, یہ تو آلہ ہے شیطانی. جیسے باپا جانی کسی زمانے میں کہتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, انہوں نے ہاکی مار کے اپنا ٹی وی توڑ دیا. ہمارے جیل میں کئی دعوت اسلامی انہوں نے توڑے تھے. جس رات ٹی وی توڑا اسی رات نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تو نے آج میرا دشمن گھر سے نکال دیا ہے تو میں تجھے زیارت کروانے آ گیا ہوں. اب وہی باپا جانی ٹی وی سے ہٹتے نہیں ہیں. ان سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی تھی ٹی وی کی, یہ دوستی میں کب سے کنورٹ ہوئی ہے ہی ایک چیز شیطانی تھی. شیطان کے ساتھ نبی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. وہ سر وہ خواب بھی ساری کہانی ہی تھے, وہ خواب شاب کوئی نہیں ہوتے اس طرح. اب ان لوگوں نے اپنے مسجدوں کے اندر اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگا دیے, اور کئی بار غلطی سے چینل بھی چینج ہو جائے دوسرا بھی لگ جاتا ہے. اب ان کو خیال نہیں آ رہا کہ یار ہم نے ٹی وی لگا دی. ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے, ہمارے نزدیک ٹھیک ہے, اچھا کام ہے, اگر کتاب و سنت کی تعلیم وہ دیں تو ٹھیک ہے, ایک جدید ذرائع. لیکن جو پہلے آپ اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ لیٹ کر کے خواب لوگوں کو بیان کر کے اس کو کہتے رہے کہ جی یہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے, یہ کلیئر کریں کہ نبی کا دشمن نبی کا دوست کیسے بنا ہے. یہ کس کے پاس نبی علیہ السلام خواب میں ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں اس تاریخ کے بعد سے میری دوستی ہے جب سے مدنی چینل شروع ہوا ہے؟ سر یہ انجینئرنگ ہے. یہ تو انہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم پہلے کیمرے کی ویڈیو کو حرام سمجھتے تھے اب حلال سمجھتے ہیں. یہ تو مسئلہ چھوٹا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا دشمن تھا وہ رسول اللہ کا دوست کیسے بن گیا.
کہیں اس نے کوئی ایکسیپٹنس دی ہے اپنی کہ میں آج کے بعد صرف اپنے اوپر جو ہے مدنی چینل چلواؤں گا اور کوئی چینل نہیں چلنے دوں گا؟ یا نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہوں کہ ہاں وہ ٹی وی جس پہ مدنی چینل چلے اور کبھی کوئی دوسرا چینل نہ چلے وہ ٹی وی میرا دوست ہے، اور پرانے لیڈے ٹی وی نے جتنے نجدی چینل چل رہے ہیں یا فلموں سے چینل چل رہے ہیں میرے دشمن ہے؟ کوئی لے کے آؤ نا، کوئی روایت بناؤ. ہو سکتا ہے اسے مجھے خطرہ لگ رہا ہے اس کے بعد کوئی ایک اسلامی بھائی کا بیان آ ہی نہ جائے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے جی آیا نا، ایک تو آیا نا کہ وہ کہتے ہیں جی میں روزہ شریف پہ حاضر ہوا. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے تو وہ کہتے ہیں میں روزہ شریف پہ حاضر ہوا تو جالی سے آواز آئی کہ میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں پاکستان آیا میں بھول گیا. کہتے ہیں ایک دن وہ ٹی وی پہ جو ہے نا وہ سعودی عرب کی اذان چل رہی تھی، اور اذان کے دوران جب کیمرہ جو ہے روزہ شریف کے اوپر آیا تو وہ ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک میرا سلام نہیں پہنچایا. پھر جا کے ان کو یاد آیا تو وہاں انہوں نے سلام پہنچایا. وہ ٹی وی جو کل تک دشمن رسول تھا اب وہ عاشق رسول بن چکا ہے. اس کا مطلب ہے شریعت سازی یہ خود کرتے ہیں، اور ہم ان کو پہلے بھی سمجھاتے ہیں کہ جو آپ اجتہادی مسائل ہیں نا ان کو قرآن و سنت کا مسئلہ نہ بیان کیا کریں. آپ کیا کریں کہ یہ میری رائے ہے، میرے مخالف جن کی رائے ہے وہ بھی درست ہو سکتی ہے، تاکہ کل کو آپ کو جب توبہ کرنی پڑے نا تو آپ کو کم از کم راستہ بند گلی میں نہ آپ رہو. جب یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شیطانی آواز ہے اسپیکر، اس وقت ان کو خیال نہیں ہے کہ یار ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. کل کو اگر ہمیں اسپیکر میں نماز پڑھانی پڑ گئی، جس طرح اب اترتے ہی نہیں ہے اسپیکر سے نیچے، تو اب کم از کم ہم یہ تو نہ کہیں کہ اب یہ رحمانی آواز ہو گئی ہے. اچھا یہ اسپیکر کب سے شیطانی سے رحمانیت میں کنورٹ ہوا ہے؟ پہلے یعنی جب نیا نیا اسپیکر آیا تھا اس وقت اگر اسپیکر میں آپ اللہ اکبر کہیں تو سامنے سے کوئی اور لفظ نکلتا تھا. یہی ریزن ہو سکتی ہے نا کہ یہ جو اب کے اسپیکر ہیں نا ان میں اللہ اکبر بولے تو اللہ اکبر ہی آواز آتی ہے. پہلے والوں میں نہیں آتی تھی اس لیے وہ شیطانی آواز تھی. سب کچھ وہی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر سے آپ جو مرضی بولیں وہی آواز دوسری طرف سے بھی آنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مولویوں کو سمجھ آنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، کیونکہ کامن سینس از ناٹ سو کامن. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے.